السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ اکیلا ہو دعا کو عبداللہ شیخ ہوئی۔ اب میں کے سامنے سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جواب دعویٰ اپنا نوٹ کریں اور اپنا عقیدہ پیش کریں گے۔ اہل حدیث انشاءاللہ پورا فاتحہ امام اور مقتدی اور اکیلا سب جانتے ہیں۔ ہم ان کے دلائل پیش کریں گے کیونکہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی، چاہے امام ہو، مقتدی ہو یا اکیلا۔ میں نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے، اہل سنت والجماعہ علماء دیوبند کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے، امام کے پیچھے قرات کرنا نہیں چاہیے۔ محمد یونس نعمانی۔ اس چیز کو میں نے قرآن و سنت سے مدلل کر کے بیان کیا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی ہو، امام ہو، اکیلا ہو، فاتحہ فرض ہے۔ آپ برائے مہربانی امام کے لیے بھی اور اکیلے کے لیے اور مقتدی کے لیے بھی جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو اظہار کریں۔ وہ دعویٰ مولانا عبداللہ صاحب نے جو اپنا دعویٰ لکھ کے دیا ہے مجھے، اس میں لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اکیلے کے لیے بھی۔ یہ تمام کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ چونکہ دعویٰ ہے مولانا عبداللہ صاحب کا، اس دعویٰ کے بارے میں تھوڑی سی بات جو میں وضاحت کے طور پہ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام تو ہمارے نزدیک بھی فاتحہ پڑھا کرتا ہے، اکیلا آدمی بھی فاتحہ پڑھا کرتا ہے۔ اصل اختلاف ان کا اور ہمارا اس بات میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے مقتدی جو ہے اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس کو چپ رہنا چاہیے، کچھ پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں نے وہ مقتدی کے لیے لکھ دیا کہ مقتدی چپ رہے۔ اب اصل جو اختلاف منشأ نزاع اور منشأ اختلاف ہے مولانا عبداللہ صاحب کے مسلک کا اور میرے مسلک کا، وہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے یہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، جب تک نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کو چپ رہنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، چپ رہے تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا بات شروع کریں گے، وضاحت جمعہ بھی کریں، لیکن آپ جب سمجھتے ہیں کہ امام میں کوئی اختلاف نہیں تو اکیلے کے لیے کوئی اختلاف نہیں، تو یہاں لکھ دیں کہ امام اگر فاتحہ نہ پڑھے، اکیلا فاتحہ نہ پڑھے، نماز نہیں ہوتی، کیوں لکھ دیا؟ میں نے تو کتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے، دیکھیں نا، میں نے صاف لفظ لکھ دیا ہے مقتدی کے لیے۔ حضرت میں کہتا ہوں کہ مقتدی کے لیے میں نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے امام کا نام کو لکھا ہے، میں نے اکیلے کا نام کو لکھا ہے، میں نے مقتدی کا نام کو لکھا ہے، یا میں نے اس کے قلم سے امام کا بھی نام لکھا ہے، مقتدی کا بھی نام لکھا ہے، اکیلے کا نام لکھا ہے۔ آپ ذرا نوٹ تو کریں اپنے کاغذ پہ کہ چاہے امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، بغیر فاتحہ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا تخصیص کر کے بعد میں نوٹ کر دیں کہ ہاں مقتدی کی نہیں ہوتی، بات کو واضح فرمائیے۔ میں نے تو بات دیکھیں کتنی تخصیص کر کے واضح کر کے صرف نہیں
تقسیم والے بات سنیں گے، لیکن جس طرح میں اطمینان سے آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بھی اطمینان سے ذرا میری بات سنیں. میں نے جب آپ کے سب کو لکھ کے دے دیا صرف مقتدی، تو اس کا مطلب یہ ہے میرا اور آپ کا جھگڑا اس بات میں ہے کہ مقتدی نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. کیونکہ آپ حضرات کی طرف سے یہ جو ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے پڑھی جائے، اصل اختلاف جو ہمارا اور آپ کا چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسئلہ کوئی آتا ہے، یہی کہا وہ تحقیق الکلام وغیرہ یا باقی خیر الکلام نہیں کر رہا، بات واضح عقیدے کی بات کر رہا ہوں. دعوے کی ہو رہی ہے، دعویٰ آپ نے فرما دیا زبان پہ جا کر، زبانی آپ نے فرما دیا کہ امام کے لیے فاتحہ ضروری ہے، اکیلے کے لیے فاتحہ ضروری ہے، مقتدی کے لیے نہیں. آپ مہربانی فرما کر لکھ دیں کہ اگر امام فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اکیلا بھی نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اگر جو مقتدی ہے وہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. کیوں نہیں وضاحت کرتے؟ آپ کو تھوڑی سی میری سنیں گے؟ آپ جب باتیں کرتے سب کے لکھ نہیں لکھے گا، دو لفظ کا دعویٰ یہ دعویٰ ہے تم راگ ہے بولے کا پار نبی یہ اب بھی بول رہا ہے نہیں یہ جو ہے نا سبحان اللہ وغیرہ یہ اس سے ہی پھر بات ذرا بڑھ جایا کرتی ہے. تو میرا خیال بس موضوع سے مولانا عبداللہ صاحب بولیں ہمارے علاوہ کوئی نہ بولے. آج دعویٰ لکھنا پڑے گا، جب دعویٰ نہیں لگے گا بات ہو جاتی ہے. آپ جذباتی نہ کریں، تھوڑی سی بات مجھے سمجھانے جتنی مرضی سمجھائیں. میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ اس کی امام اور اکیلے کی وضاحت لکھے اپنے کاغذ پر اور مجھے لکھ کے بھیجے. میں نے لکھ کے بھیج دیا ہے، میں نے امام کے لیے لکھ کے بھیجا ہے، مقتدی کے لیے بھی لکھ کے بھیجا ہے اور اکیلے کی بھی لکھ کے بھیجا ہے. آپ ضرورت کیوں نہیں لکھنے کی؟ میں اب ذرا تھوڑی سی سنیں گے. دیکھیں میں اطمینان سے سنتا ہوں، آپ مہربانی کر کے میری بات ذرا اطمینان سے سنیں. میں نے صاف واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امام ہمارے نزدیک بھی پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں پڑھنی چاہیے. میں کر رہا ہوں ذرا ٹھہرے تو صحیح، یہ جلد بازی کرتے ہیں نا، تھوڑی سی آپ جلد بازی سے کام کریں. یہ دیکھ اب امام کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے اس کو، اسی طرح مقتدی کیا نام اکیلا جو ہے اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنی چاہیے. اختلاف صرف میرا اور آپ کا ہے مقتدی کے لیے. اس لیے آپ کا اور میرا سارے جھگڑے کا دار و مدار اس قرآن و سنت کی حیثیت سے، اس مسئلے کے اعتبار سے جو میرا اور آپ کا تنازع اور جھگڑے کا دار و مدار ہوگا وہ سارا ہوگا مقتدی کے لیے. امام کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیں دیکھیں آپ زیادہ کچھ کرتے ہیں، میں لمبی بات نہیں کر رہا، بات میں یہی کر رہا ہوں نا. اب امام کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے صاف جب آپ نے امام مقتدی تمام کی بات کی، میں نے صرف مقتدی کی بات لکھی ہے. کیوں لکھی ہے؟ مقصد میرا سمجھانے کا یہ ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف صرف مقتدی میں ہے، امام تو ہمارا بھی پڑتا ہے. اس لیے مولانا اختلاف نہیں ہے آپ کا. بات میری بات کرنے دیں، مجھے آپ کا پوری کریں گے. بات یہ ہے، بات سنیں میری بات سنیں، میں آپ کی وضاحت کرتا ہوں، آپ کی وضاحت کرتا ہوں. آپ نے مناظرہ نہیں کرنا ہے، آپ نے مناظرہ نہیں کرنا ہے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. بات یہ ہے ابھی وہی بات کرو. بات یہ ہے کہ میں نے دیکھو میں نے مناظرہ کے لیے تمہیں لکھ کے دیتا ہوں مولانا عبداللہ صاحب جو پہلے کہا ہے، میں انشاءاللہ العزیز بڑے کھل کے ساری بات کروں گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ کھل کے مسئلہ آج ظاہر ہو جائے. مولانا عبداللہ صاحب بھی کھل کے ظاہر کر دیں اور تاکہ قرآن و سنت سے اطمینان کے ساتھ گفتگو اس مسئلے پر. میں نے صاف لکھ دیا ہے امام اور اکیلا دونوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کے ضروری ہونے میں میرا مولانا عبداللہ صاحب شیخو پوری سے اختلاف نہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ امام کو اور اکیلے کو فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ میں نے اب لکھ دیا. اب امام اور اکیلے کی بات میں نے صاف لکھ دی. اب بات میں نے جو لکھ دیا ضروری ہے پڑھنا چاہیے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ امام کو بھی پڑھنی چاہیے. آپ میرا اختلاف نہیں، آپ لکھے، میں نے لکھا ہے
لکھا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے جی جناب علی بات سنیں مولانا بات سنیں. میں نے لکھا کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کسی کی نہیں ہوتی, چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے اکیلا. میں نے دعویٰ لکھا مکمل, آپ دعوے یاد رکھتے ہیں, میں یہ گنجائش نہیں رکھنے دوں گا. آپ برائے مہربانی لکھ کے دیں کہ امام اور اکیلا ہو فاتحہ نہ پڑھے, فاتحہ ضروری بھی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے صاف لفظ لکھ دیا ہے کہ امام کو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اس کو پڑھنی چاہیے. میں نے لکھ دیا کہ چھڈو اس لفظ کو لکھ دو کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں یہ میں لکھ دوں میں وہ بھی ہوتا رہا مہربانی کرنی ہوگی. جس میں سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ساری چیزوں کی وضاحت کروں گا. اگر مولانا عبداللہ صاحب سے بھی آپ نے مجھے وضاحت کرا کے دینی ہوگی. اب امام میں نے لکھ دیا کوئی جھگڑا نہیں, اکیلے میں کوئی جھگڑا نہیں. صاحب میں نے یہ بھی آگے لکھ دیا جو یہ کہتے تھے نہیں ہوتی, میں نے لکھ دیا بغیر فاتحہ ان دونوں کی نماز, امام اور اکیلے سے پہلے بات لکھ چکا ہوں. بغیر فاتحہ ان دونوں کی نماز وہ وجہ فاتحہ کے ضروری ہونے کے نہیں ہوتی. صاحب میں نے لفظ لکھ دیا. اب مولانا اپنے اس دعوے پر لکھیں کہ میرا اختلاف صرف مقتدی میں ہے. کیوں؟ جب میں نے لکھ دیا کہ اکیلے میں جھگڑا نہیں, اختلاف آپ کا ہے مقتدی کے بارے میں فاتحہ کے لیے بالکل نہیں مقتدی کے معاملے اتنی گرج کے بات کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے گر سکتا ہوں, مجھے گھٹنا بھی آتا ہے, مہربانی فرما کے بات میں نے صرف لکھ دیا آپ کو کہ امام ہو مقتدی ہو اکیلا ہو اس کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اب آپ نے تخصیص کرنی ہے, آپ نے تخصیص کرنی ہے کہ امام اور اکیلا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, اور جو مقتدی ہو جب تک فاتحہ اگر پڑھے تو اس کی نہیں ہوتی. اس میں لکھتے تھے کیوں لکھتے دیکھیں میری بات. اب آپ نے 3 لفظ لکھے ہیں, میری بات سمجھنے کی کوشش کرتے. امام اکیلا مقتدی. اب انہوں نے کہا امام بھی پڑھے اکیلا بھی پڑھے, ان دو میں نے کہا جی میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. میں بھی کہتا ہوں امام بھی پڑھے اکیلا بھی پڑھے. پھر انہوں نے کہا جی یہ صاف لفظ لکھے کہ نہیں ہوتی, میں نے یہ لفظ لکھ دیا کہ نہیں ہوتی. یہ دیکھیں نا, دیکھیں اب محفل کا انداز جو عالمانہ ایک انداز ہے پھر وہی رکھنا چاہیے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام انہوں نے تینوں کے لیے بات کی, جب 2 کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 میں میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہی نہیں. میں بھی مانتا ہوں کہ امام پڑھے گی, میں بھی مانتا ہوں اکیلا پڑھے نہیں ہوتی. اب آپ مہربانی کر کے اختلاف جو میرا آپ کا ہے صرف مقتدی کا, اب آپ لکھیں کہ میں مقتدی کے لیے فاتحہ ثابت کروں گا ضروری طور پہ. اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا کو بھی اور سامعین کو میں بات سمجھا دوں اچھے طریقے سے. امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ امام ہو مقتدی ہو اکیلا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, نماز بھی چاہے کوئی ہو. ہمارا یہ موقف ہے. اس کے برعکس ان کا موقف جو لکھ دے رہے ہیں کہ امام ہو اور اکیلا ہو, انہوں نے لکھ دیا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب راجی مقتدی کی بات تو اس کی وجہ آپ نے کرنی کہ میں نے تو کر دی ہے. لکھ دیتے ہیں فیصلہ کرنا ہے اس چیز کا جس میں میرا اور ان کا اختلاف, جس چیز میں میرا اور مولانا عبداللہ صاحب کا اختلاف ہے فیصلہ تو کرنا ہے اس کا. جب اکیلے میں جھگڑا کوئی نہیں, امام کے لیے جھگڑا کوئی نہیں, جھگڑا ہے کس کے لیے؟ جھگڑا ہے مقتدی کے لیے. یہ دیکھیں مثلا یہی اب اہل حدیث کے یہ نمائندہ بن کے آئے اہل حدیث کی طرف سے کتاب ہے لفظ لکھا ہوتی وجوب القراءۃ خلف الامام. یہی وجہ ہے سارا جھگڑا ہوتا ہے خلف الامام کا, لیکن یہ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ آگے خلف الامام پر ان کے لیے دلیل دینا مشکل ہوگی اس لیے اب یہ لکھتے نہیں ہیں. اس لیے جھگڑا کبھی ان کا اور میرا صرف خلف الامام پہ, امام کے لیے جھگڑا نہیں, اکیلے آدمی کے لیے جھگڑا نہیں. جب جھگڑا نہیں تو اس کو بات میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات میری اور آپ کی ہوگی صرف اس بات پر کہ خلف الامام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا. مولانا صاحب یہ مان گیا, اب مسئلہ حل ہو گیا. مولانا چاہتے کہ یہ لکھ کے دیں. مجھے یہ فرمائیے مقتدی آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے؟ عجیب آپ کی بات ہے. مقتدی ہمیشہ خلف الامام ہوتا ہے,
مقتدی پیچھے ہوتا ہے. میں نے سب کے لیے لکھ دیا ہے, امام ہو, اکیلا ہو, مقتدی ہو, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی عبداللہ شیخو پوری الدیز آپ کی بات غلط ہے. ہم نے کہا ہم نے مولانا کیا غلطی کی؟ وہ آپ نے فرمایا حضرت تمہاری غلطی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ مقتدی نہ پڑھے. اب نہ پڑھے کا دعویٰ تو آپ کا ہے, بات تو آپ کی ہے, تو اس کو آپ لکھیں کہ نہ پڑھے, کہ مجھے کہتے ہیں کہ نہ پڑھے. میں تو لکھوں نہ جھگڑا پاؤ نہیں چل سمجھو سر لکھ دیتی نے تین چیزاں لکھ دیتی نے تیجی بھی بچا گئی. ہوں تھی چوتھی کہڑی لکھانی جھگڑا ہے صرف امام کے پیچھے دا خلف الامام دا. جب یہ خود مان رہے ہیں خلف الامام, اب جھگڑا میرا اور آپ کا یعنی منشا نظام منشا اختلاف جس پر ہمیں بات کرنی ہے, جس چیز پر ہے اتفاق اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات اس چیز پر ہوگی جس چیز میں ہے اختلاف, اور اختلاف ہے خلف الامام میں. اس لیے ان کو لکھنا چاہیے یا خلف الامام اور باقی ہونی چاہیے. میں نے عجیب عجیب معاملہ ہے مولانا کا, بڑے عجیب ہے مولوی صاحب. میں نے مقتدی لکھ دیا ہے. میں نے مقتدی کیا, مقتدی امام ہوتا ہے, مقتدی کون ہوتا ہے, مقتدی کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے, مقتدی امام ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ہوگی اور کیا کرنی ہے, کریں آپ بات. اب بات تو صاف ہے کہ میں نے مقتدی لکھ دیا ہے, تو مقتدی ہوتا ہی امام کے لیے. آپ مولانا نہیں لکھ کر دیں گے آج انشاءاللہ العزیز, آپ لکھ کر دیں کہ جو مقتدی ہے ذرا مقتدی ہے, لکھیں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے, اگر پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی. لکھ کر دیں. آپ کا اور میرا جھگڑا اب صرف رہ گیا خلف الامام کا. مقتدی کا اکیلے کو نکالے اپنی عبارت سے, امام کو نکالے. صرف جس کا جھگڑا ہے, جس کا جھگڑا ہے میرا اور آپ کا, اختلاف ہے جس چیز کا, فیصلہ ہے اس چیز کا, بات ہے اس چیز کی جس چیز پر ہے اختلاف. اختلاف ہے خلف الامام کا, اس لیے لفظ لکھیں صرف خلف الامام. اور میں سمجھتا ہوں یہ کیونکہ خلف الامام مولانا سمجھتے ہیں دلیل دینا خلف الامام پہ کوئی آسان کام نہیں, کس لیے لیتے. اگر آپ بات کریں گے تو میرا بات چھوٹے سے ہو سکتا ہے, بات سمجھے, آپ نہ بات کر سکتے ہیں. آپ نے جس ماحول میں بات کرنے کی بات کیا اسے ہٹ رہی, میں سب کچھ باتیں کر کے لکھتا جا رہا ہوں. جب آپ کا اور میرا اختلاف دیکھیں, مثلا 3 آدمیوں کے بارے میں مولانا کا دعویٰ کرتے ہیں زید آیا, امر آیا, بکر آیا. 3 کے بارے میں کہتے ہیں, 2 کے بارے میں ان کو مان لیتا ہوں, تیسرے کے بارے میں نہیں مانتا تو 3 کو دلیل دینی پڑے گی. تیسرے کے لیے پہلے 2 کے لیے 3 کو دلیل دینے کی ضرورت ہے. بات یہ ساری ہوگی. مولانا نے کہا اب ہوگی بات, مولانا نے کمنٹ کریے. مولانا نے فرما دیا کہ بکر اور زیاد کی بات بھی تیسرے کی بات ہے. اب تیسرے میرا تو اختلاف نہیں, میں یہ سمجھتا جس طرح امام کے لیے فاتحہ, جس طرح امام کے لیے فاتحہ فرض ہے, جس طرح اکیلے کے لیے فاتحہ فرض ہے, اسی طرح مقتدی کے لیے فاتحہ فرض ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مقتدی کے لیے فاتحہ فرض نہیں, ضروری نہیں, کوئی بات نہیں. اب آپ لکھیں کہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھے, اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہی ہو چکی ہے. اب زید امر بکر 3 کے بارے میں دعویٰ ہو, زید آیا امر آیا, ان 2 کے بارے میں جب بات مان لی گئی تو دلیل دینے کی ضرورت ہے. جب اختلاف ہے بکر پر تو دلیل دینے کی پڑے گی ان کو بکر کے آنے کی. اب اسی طرح اکیلے اور امام کے لیے جب اختلاف نہیں تو اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات ہے صرف خلف الامام کی, جھگڑا ہے صرف خلف الامام کا, جھگڑا ہے صرف مقتدی کا. اور مولانا عبداللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ مقتدی کے لیے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے لکھ کے نہیں دیتے. اگر آپ یہ اہل حدیث کے نمائندہ بن کے آئے ہیں, اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ کو ضروری کہتی ہیں, اور اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہے. یہ آپ کی کتابیں لکھی وجوب القراءت خلف الامام پہ لکھی گئی ہے. مولانا نے دعووں میں مناظرہ شروع کر دیا. مولانا کتابیں پیش کر رہے ہیں, آپ ایک کتاب نہیں پیش کریں گے. آپ لکھیں کہ مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری نہیں, وہ فاتحہ نہ پڑھے, اگر فاتحہ پڑھے گا میں نے لکھ دیا کہ اگر فاتحہ نہ پڑھے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. آپ لکھیں فاتحہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی, تب مقابلہ ہوگا. مولانا صاحب ایک منٹ ساری بھی گزارش, اسی انپڑھ بندے ہیں, اسی سمجھنا چاہتے ہیں, تو سانو سمجھانا ہے. جہاں ہوں شروع ہوا سلسلہ
سمجھ تو نہیں سنو آ گئی گل نماز دی سورت فاتحہ تو بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی سارے وہ آ گئے مقتدی بھی آ گیا کلا بھی آ گیا امام بھی آ گیا سارے آ گئے دیکھنا ہے سورت فاتحہ تو بغیر نماز جی ہے قرآن سنت نال ثابت ہوتی ہے فاتحہ تو بغیر نماز کہ نہیں ہوتی دیکھنا دے سمجھنا تو اسی یہ چاہتے ہیں تھی شرط شرائطوں سے اڑے رہو سارا دن یہ تو گل کو نہیں جناب نہیں میں گاہ کرو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گزارش یہ بھی اسی تو سیدھے جہ لوگ ہاں سیدھی جی گل سمجھنی چاہتے ہیں کہ نماز جناب مولانا فرما ہیں کہ باس اس چیز کی ہونی چاہیے جہاں اختلاف ہے سادہ اختلاف ہے جی مقتدی کے بارے سادہ اختلاف ہے مقتدی کے بارے بقول موضوع لکھن کے بارے میں نہ اینا بھی لکھ دینا کہ اگر مقتدی فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ہو جائے گی اگر پڑھ لے تو نہیں ہوئے میں نے بڑی وضاحت سے لکھ دیا اب مقتدی کے لیے اب انہوں نے لکھنا ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی میں آگے لکھ دوں گا کہ فرض نہیں ہے وہ نہ پڑھے تب بھی ہو جائے گی بات تو ہے یہ اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس وقت تک نماز ہوتی نہیں اس کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے اختلاف اب یہ ہے ان کے نزدیک مقتدی کے لیے جیسے خود بیان کر رہے تھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ان کے نزدیک فرض ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی اگر فاتحہ نہ پڑھے ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے اس لیے نہ بھی پڑھے تو ہو جاتی ہے اصل بات یہ ہے کہ حضرت نے وضاحت کو فرما دی وہ لکھ کے نہیں دیتے بات یہ ہے کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اختلاف نہیں مقتدی کے لیے فرض قرار دیتے ہیں ان میں اختلاف نہیں تو اختلاف تو آپ میں ہے آپ یہ لکھ کر دیں کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اگر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی جس طرح میں لکھتا ہوں نہیں پڑھے گا نہیں ہوگی ایک ہوتا ہے مدعی ایک ہوتا ہے مدعا نہیں اب مقتدی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے مدعی یہ نہیں کہ اس کے لیے مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے واجب ہے فرض ہے جو بھی ہے ان کے نزدیک ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اگر وہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس لیے سب الجھن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں صرف مقتدی کو متعین کریں لکھیں مقتدی کے لیے لکھیں اور بات بات سنو بات سمجھ نہیں آئی میرے کو لکھوانا چاہتے ہیں تو میں لکھ کے دیتا سنو بھائی سارے بات سنو ہم ان کو دلال پیش کریں گے کیونکہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے اکیلا ہو مجھ سے اور لکھوانے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مجھ سے اور لکھانے چاہے صبح کی نماز ہو زور کی ہو عصر کی ہو شام کی ہو عشاء کی ہو سری ہو جہری ہو اکیلا پڑھے کب پڑھے کب پڑھے مکے پڑھے مدینے پڑھے جو مرضی لکھوا لیں اب یہ خود لکھ کر دیں مقتدی کے فریاد کو مقتدی کے بارے میں مختلف ہی آپ ہے میں نہیں ہوں مولانا عبداللہ صاحب نے گنتی کر دی ہے کہ فلاں لکھا لو فلاں لکھا لو مطلب کیا ہے جس چیز پر مولانا عبداللہ صاحب نے پھنسنا ہے وہ ایک نہ لکھاؤ باقی جو مرضی لکھا لو اب ہم کوئی ایک چیز اور نہیں لکھاتے ہم صرف مقتدی لکھاتے یہ خود کہہ رہے ہیں جو لکھا لو مولانا آپ کی مہربانی میں آپ سے کچھ نہیں لکھاتا صرف یہ لکھاتا ہوں کہ صرف مقتدی کے لیے لکھے صرف جس میں جھگڑا ہے اور میں کچھ نہیں لکھاتا یہ خود انہوں نے کہا نا وہ لکھا لو فلاں لکھا لو فلاں لکھا لو میں کچھ نہیں لکھاتا میں صرف ایک چیز لکھاتا ہوں مہربانی کر کے وہ ایک چیز لکھ دیں کہ مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا فرض و ضروری ہے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی میں نے مقابلے میں لکھ دیا ہے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ماشاءاللہ جی مولانا نے فرما دیا ہے کہ آپ لکھ کے دیں کہ مقتدی کے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی میں لکھا مقتدی ہو اکیلا ہو نماز نہیں ہوتی وہ بھی اکیلا ہو جھگڑا ہے بات کیا میں تو کہتا ہوں اس میں تو بات ہی کوئی نہیں مولانا دیکھیے آپ مناظرہ نہیں کریں گے آج مناظرہ نہیں کر سکتے یہ جرت نہیں آپ دیں ہم بھی جانتے ہیں آپ کو اب اور گاڑی بجائیں گے نا اب یہ مناظرہ نہیں کریں گے اب یہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہم نہیں بھاگنے دیں گے میری بات سنیں اب اسپیکر میرے پاس ہے اور بات آپ کر رہے ہیں آپ شور کرنا چاہتے ہیں
اسپیکر میرے پاس ہے, شور آپ کر رہے ہیں. مہربانی کر کے مولانا نے فرما دی, بس بس مولانا نے میں بات کر رہا ہوں. بات سنو, اعتماد پہ آئے آپ بات ہو جائے. جی چیز کا اختلاف صرف پہ آیا کہ مقتدی جڑا ہے وہ پڑے ہوں میں نہیں مرنا ہے. ہر ایک اپنی اپنی قبر جانا, ہر ایک اپنی اپنی قبر چ مرنا ہے. نہ انہیں تمہیں بچانا ہے نہ میں تمہیں بچانا. گل ذرا سمجھو, مسئلہ ہے ہاں اللہ پاک سارے زندگی رہے, جبھی رکھے قرآن کے سنت کے مطابق چلائی رکھے اللہ پاک سارے. آمین تھی بھی خیر رکھ چڑو. اب دیکھیں, اب یہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں لکھا لو فلاں لکھا لو, تو سارے سامنے آخر میں یہ آخر خدا کا واسطہ نے مولوی صاحب میں کوئی اور نہیں لکھا جی ایک چیز لکھا وہ لکھ دے, اور سب نہیں فلاں لکھا دو فلاں لکھا دو, کوئی ضروری نہیں فلاں فلاں کی, صرف ایک چیز لکھ دو. اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا وہ ایک چیز کیوں نہیں لکھتے, باقی سب کچھ لکھنے کے لیے تیار ہے. اس ایک چیز کو مولوی صاحب پوچھتا ہے. میں لکھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو چاہے اکیلا ہو چاہے کوئی بھی ہو. دونوں کیوں چھڑ دیں گے, نماز سارے پڑھ دے, نماز تین ہی پڑھ دے, نماز جناب تین ہی پڑھ دے جی. گل نماز جی میں لے کے میں ذمہ دار آدمی ہوں. نہیں میں لے کے آیا تو اعتماد سے اختلاف نہیں کر ایمان کا اختلاف نہیں. میں اپنے بھائی کی گل میرے مہمان نے جی میرا حق کے بٹ صاحب احترام کرا, میں احترام کردہ لکھ دینا کہ مقتدی بھی ہو اگر امام کے پیچھے کھڑا ہو اور خلف الامام ہو, اگر فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بھی دیکھ دیں کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے ہو خلف الامام ہو اور وہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. باقی جو پی جانا علماء دیا گلا پھر سمجھ نہیں آؤں جو شادیاں جیڑی بات صاحب نے فرمائی ہے کہ اسی یہ بات لکھ دینا کہ مقتدی جو ہے امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑے گا تو وہ بھی نماز نہیں ہوئے گی. مولانا صاحب مولانا نعمانی صاحب یہ لکھیں گے بھائی امام کے پیچھے اگر مقتدی سورت فاتحہ پڑے گا وہ بھی نہیں ہوئے گا. بس ایک گل ہونا میں باقی کے ساتھ بولنے بڑی میرے انہوں نے جی پہلے لکھا ہوا تھا, پہلے جو مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے لکھا ہوا ہے اس میں امام مقتدی اکیلا سب آگے لکھتے ہیں نیز. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی پہلی چیز بھی ہے اور اگلی چیز بھی. ذرا بات سن میری توجہ کرو, ایک پرادانہ طور پہ گل کر رہی ہاں ہوں انہوں نے میں آپ اندر متعین نہیں کیا پہلی کسی چیز اختلاف ہے نہیں ہوں خود جڑے دو اختلاف اس میں اختلاف ان کا اور میرا ہے صرف مقتدی میں. جب اختلاف مقتدی میں ہے تو نیز کا مطلب ہے پہلے کسی اور چیز میں اختلاف ہے اور نیز فلاں چیز میں صرف مقتدی لکھے. آپ بھی آگے لکھ دیں کہ نیز اگر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. میں تو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں نا, میں تو آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو لکھا نیز ذرا کٹو نا, کیوں کٹا نیز کٹری میں تو سب کچھ لکھ کے دے سکتا. میں جو گل لکھی گئی ہے لیکن میں نے لکھا ہوا میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کر بات لکھ دی ہے. میں نے جو کھول کے میں نے بات لکھ دی ہے امام اور اکیلے کے بارے میں نے اکیلا لکھ دیا تو اندازہ کر کے لکھ دیا کہ مستقل اس میں میرا ان کا کوئی اختلاف نہیں. انہوں نے پھر کہا تھا کہ یہ ہو کہ نماز نہیں ہوتی, میں نے یہ بھی لکھ دیا. بات
جو میں نے اپنے فرقے میں لکھی تھوڑے جذبہ بھی نہ کی ٹکرا تو صاحب اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، قرات نہیں فاتحہ فاتح کی بات ہو رہی ہے، قرات کی فاتحہ نہیں ہو رہی، یہ کہاں کا کام لگا رہے ہیں حضرت؟ یہ کوفہ تو نہیں ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ بات کریں صاف صاف کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہا ہے گھاڑے لگے کب مطالبہ کیا آپ کو ہوش آیا تمہیں تو ہوں کو ہوش آتا پیا ہے اور کتنے بیٹھے رہے ہو تمہیں کوفہ تمہیں یاد آ گیا اتنی جلدی نہ دیکھیں آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں نا، آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں، آپ نے کہا اب انہوں نے اختلاف میرا اور ان کا جو ہے اب تک جو میں سمجھا اور گل تک سمجھو بزرگوں گل تک سمجھو خاص دیکھتے یہ جواب ایسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگریز سے پچھو انہوں نے اوپر بھی ہٹ کی ماحول گل کرنا چاہتے ہیں بٹ صاحب جس ماحول نے کبھی شروع دعویٰ کی بردے اس مطابق جیسا تو حق سی نہ روکو یہ میں نہیں آنا چاہیے یہ اب دیکھ رہے جی اب میرا جو ہمارا نظریہ ہے جو بھی کرے گا اب ہمارا جو نظریہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی نہیں مطالبہ ساڈا اسی سمجھنا چاہتے ہیں سارے بندے سورت فاتحہ امام دے مگر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے ٹیکنیکل پوائنٹ نے جنہ ہوں تک تھی سانو الٹا ہی بیٹھے مولانا بھی وکالت واسطے نہیں بلایا اچھا تو سمجھنے واسطے بلایا تھی ٹیکنیکل میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث انشاءاللہ سورہ فاتحہ امام اور مقتدی اور اکیلا سب کے لیے ضرور سب جانتے ہیں، ہم ان کے دلائل پیش کریں گے کیونکہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے اکیلا ہو، ان کے مطالبہ پر نیز مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، نہ ساری فاتحہ پڑھ لکھی پہلی بات بھی ہے اور اگلی بات بھی، حالانکہ اختلاف ان کا میرا اور آپ اس نیز والے مسئلے میں علی تک آتا تو نہیں میرا دعویٰ نہیں دعویٰ تو ہے اور دعویٰ تو بزرگوں میرا جواب دعویٰ دعویٰ تو اس دعویٰ کر چڑو پورا تاکہ میں یہ نیوز روز کٹو وہ میں تو ایک دفعہ چاہوں کتنی دفعہ میں سنا رہا میرے میں سوائے یہ تیرا دلر ہے نا تیرا دو مطالبہ آپ سامنے ہو کے ہاں میں لکھ دینا میں ہر معقول چیز لکھتا لیکن نہ تو لکھاؤ تو جو غلط گلے کٹاؤ اختلاف صرف مقتدی کا، اس لیے پہلی ساری بات کاٹنی پڑے گی، نیز کو کاٹ کے صرف مقتدی کا لکھنا پڑے گا، صرف مقتدی کا لکھیں محمد صلی اللہ رسول کریم مولانا کہہ بھیا جو عجیب بات رہی ہے تو کہنا مولانا کہ میرے کو کے ہاں جی حضرت صاحب میں یہ بات کر رہا تھا آپ کے سامنے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے اب مولانا قرات کر رہے ہیں، اب میں کہوں گا فاتحہ بھی لکھیں اور ساتھ یہ بھی لکھیں میری طرح جس طرح میں نے وضاحت کی ہے آپ سے لکھوانا چاہتا ہوں اور لکھوا کے رہوں گا انشاءاللہ کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ انہوں نے میں نے جو کہا تھا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، وہاں ان کا مطالبہ تھا لفظ فاتحہ کا اور لفظ فاتحہ کا میں نے لکھ دیا امام کے پیچھے قرات فاتحہ نہیں کرنا چاہیے۔ جناب ایڈے پڑھے لکھے نہیں، صرف فاتحہ کی گل ہے، سورت فاتحہ کی نماز جی امام دے مگر سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھیا ہوتی ہے یا نہ پڑھیا ہوتی، مغالطہ جہاں یہ کرنا چاہتے ہیں
حافظ صاحب نو کرنا ہے یا حافظ صاحب تمہیں مطمئن کرنا ہے؟ مطمئن تو تصا دونوں بھائی سانو کرنا. مولانا محمد عبداللہ راشد صاحب تشریف فرما نے صدر مناظر نے ادھر مولانا نعمانی صاحب نے گزارش صرف گزارش یہ ہے کہ حضرت حافظ صاحب نے غصے میں آ کے کوفے کا نام لیا. مولانا نے تبدیل کر دیا کہہ رہے تھے اسی بھی کہہ سکتے ہیں انگریز کے پیچھوں گل نہیں. چلو نہیں میں ایک گل کرنا مقصد یہ ہے گل ہے کہ نہ اصا کلمہ انگریزوں نے پڑھیا تو نہ کوفیوں نے پڑھیا. اصا نے کلمہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اصا انہوں کی گل واسطے کٹھے ہونے نہ کوفے کا ہونا نہ انگریزوں کا ہونا نہ بغداد کا ہونا نہ اجمیر کا ہونا. گل اتنے ہونی ہے مکی مدنی سرکار کی صرف نبی پاک. گل صرف یہ ہے اور میں کھڑا ہوا حضرت حافظ صاحب بھی ساہ لے لیں اور مولانا یونس نعمانی صاحب بھی ساہ کیونکہ سارے بزرگ نے تو ذرا میں تھوڑا جہا ریسٹ کر لیا تاری تسلی بات. ریسٹ بھی کی ہے کہ پڑھیا لکھا نہ ہوئے نا انگریزی کا چلو جھٹ آرام کر لیں ساہ لا لیں جی پہلے گل کی. مولانا راشد صاحب تشریف فرما نے حضرت حافظ صاحب نے بات فرمائی ہے کہ جہاں مقتدی ہے نا وہ امام دے پیچھے کیونکہ مقتدی وہ کہیں انہوں نے جہاں امام دے پیچھے ہوئے اگے انہوں دوستوں نے رہا سی وہ بھی نکل سادہ یہ عقیدہ نظریہ اگر وہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں نہ پڑھتا جی امام پڑھتا ایویں انہوں پڑھنی چاہیے. اگر وہ سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہیں ہوتی. مولانا راشد صاحب کیونکہ صدر مناظر نے وہ بھی ہوں اینی بات کرتے ہیں کہ اگر مقتدی امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ لے تو وہ نماز نہیں ہوتی. کی خیال ہے؟ بات پہلی رکھو قرات والے پاسے نہ ہو. قرات کا معاملہ ہو رہے مسئلہ اصل سورت فاتحہ ہے کہ قرات کا ہو ہی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ مولانا یہ فرما دیں اسی یہ کہنے امام اگر سورت فاتحہ مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہیں ہوتی. یہ فرما دیں اگر پڑھتا تو وہ نہیں ہوتی. مسئلہ ختم ہے. یہ گل کر دیں تاکہ روا نکل لمبی گل ہے. ہوں تک وقت اسے پہ چلتا جا رہا ہے کہ آیا جھگڑا کس بات پہ ہے. ساری طرف مطالبہ سے بطور نمونہ ایک کتاب بھی دکھائی کہ اج تک جتنی بھی کتابیں اس اختلافی مسئلے پہ لکھی گئی ہیں انہوں کے اندر صاف لفظ موجود ہے فی وجود الفاتحہ خلف الامام. اصل جھگڑے اس کتابیں تقریباً میرا خیال ہے مولانا کسی شاید ایک کتاب بھی انہوں نے ایسی یاد نہ ہوئے اس مسئلے پہ کتاب لکھی گئی ہوئے اور سر ورک اتنے خلف الامام کا لفظ نہ آیا ہوئے. ایسے تو میرے کو کتنی پہ نہیں نظر آتی کتابیں ہر ایک دو یہ اتنے خام کا رولا پان واسطے بارہ طے ہو گئی کہ چلو مقتدی اکیلے کی بات نہیں امام کی بات نہیں. ہوں جھگڑا صرف رہ گیا مقتدی کے اتنے فاتحہ پڑھنی واجب ہے ضروری ہے حیثیت ہے. سمجھو نا یہ ہوں مولانا صاحب ادھر مطالبہ ہو رہا ہے سارے مناظر والوں کہ مولانا صاحب اپنا دعویٰ لکھ دیں پہلی بات کو کٹ دیں ختم کر جہی چیز پہ اختلاف ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنی فرض ہے ضروری ہے جو بھی ہے سمجھ لیں اور وہ اگر نہیں پڑھے گا تو وہ نماز نہیں ہوئے گی. وہ آئے گا ادھر دعویٰ جہاں اصول ہے طریقے کا ادھر آئے گا دعویٰ پھر ادھر جائے گا جواب دعویٰ. اس واسطے وہ اپنے کہنے کے مطابق اپنا دعویٰ لے کے بھیجو ادھر جاؤ دعویٰ چلا جانا ہے. ٹھیک ہے باہر نہیں کہانی صدر صاحب اور دوست نے بات ایک ہوئی بات سنو یار دونوں نے بات کر لی نا بھائی بات سنو نا بھائی بات یار بات سنو نا مولانا چپ کرنا ٹھیک ہے نا میرے وہ گل کر دیں بات یہ کہ حضرت صاحب بہت چھڑ گئے اور چھڑکیا بندہ سیدھا کھڑا مشکل ہوتا ہے. اصل امر واقعہ یہ کہ میں مولانا نو پوچھنا چاہوں گا مناظرے میں کہ جڑی حدیث امام واسطے فاتحہ ضروری ہے مقتدی کے واسطے ضروری ہے جڑی اکیلے واسطے ضروری ہے وہ کیڑی حدیث ہے. میں اس بات تو نہیں رہ سکتا. میں ایک بات ضروری لکھوانی چاہنا جس طرح یہ نہ تخصیص کرنی چاہیے مقتدی کی اس تخصیص کے نال عمومیت بھی رہے گی امام دی اور اکیلے کی. اس واسطے عرض کی سی میں تاہی لکھا کی دعویٰ دیکھے بات پھر سن لو کیا کہ ہم اہل حدیث سورہ فاتحہ کے دلال نہیں پیش کریں گے. ساری بات ہم ان کے دلال پیش کریں گے کیونکہ اس بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی چاہے امام ہو مقتدی ہو اکیلا ہو. اب جگہ تو نہیں تھا کہ اکیلا کون ہے مقتدی کون ہے امام ہے کس کو نہیں پتا کون ہے.
اب اس کے مطالبہ جاری رہا کہ مقتدی کا لفظ بھی لکھیں تو ساتھ امام کے پیچھے بھی لکھیں. تو میں نے لکھ دیا کہ نیز مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. اب مولانا چاہتے ہیں کہ امام کے بارے میں اور اکیلے کے بارے میں کوئی بات نہ ہو, صرف مقتدی کے بارے میں ہو. اس میں کیا عرض ہے؟ اگر امام کے بارے میں بھی نماز فاتحہ کی بات ہو جائے سورہ فاتحہ کی, اس میں کیا عرض ہے؟ اکیلے کے بارے میں ہو اس میں کیا عرض ہے؟ ہم تو بات یہ چاہتے ہیں, اب بات سمجھیں تو دس بندے منتخب کیتے انہوں نے فیصلہ اور یہ مہربانی تھی عمل کرو اور تمہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا محمد یونس امانی صاحب انہوں کی طرفوں یہ دسیں گے کہ مقتدی ہاں لکھ دیں گے مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ مولانا یونس صاحب لکھ کے دیں گے. حافظ اللہ صاحب لکھ کے دیں گے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دفعہ بندے دو پاس کمیٹی بنی تھی, انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ اور انہوں نے جناب تھلے سائن کر کے بھیج دیا. وہ سمجھا گیا کہ وہ شکست ہو گئی. چلو بند کر دیا. مولانا یونس امانی صاحب نے لکھا جی مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہے. نہیں لکھو یہ نہیں, انہیں صرف سائن کیتے ہیں, اسی جگہ سائن کرو گے, کوئی چیز اپنی طرفوں نہیں لکھو گے. جو پانچ بندے ادھر پانچ بندے ادھر آئے نہیں, جو انہوں نے فیصلہ کیا اندر حافظ اللہ صاحب نے دستخط کرتے ہیں, کسی تھلے تحریر نہیں کرو گے, دستخط کرو گے. پانچ آدمی اپنے مسلک کا انہوں نے زیادہ پتا ہے جنہ مناظرہ تے کو سننا انہوں نے پتا تمہیں نہیں پتا مولانا صاحب ساری گزارش سنو. اسی کی چاہتے ہیں, اسی سمجھنا چاہتے ہیں نہ کہ اسی تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. اسی جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ لکھ کے تمہیں دے دیتا ہے, وہ سائن کر دیو. جی حافظ صاحب کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, تھی نہیں کرتے تو پھر تھی دیکھ لو. ساڈا اعتماد جہاں انہوں تھی ٹھیس پہنچا جی سانو اعتماد ہے تے دونوں طریقوں سے زیادہ پتا ہے یا اصل زیادہ پتا عام آدمی جہاں مسئلہ وہ سمجھنا چاہتا ہے صحیح گل کے خلاف ہوئے تو کسی دن منتے ہیں جس میں ساڈا عام آدمی کا پتا ہی نہیں غلط مسئلہ لکھتا پہلے کیوں مطلب نہیں لکھتا غلط نہیں لکھتا یہاں سمجھاؤ جی ایک منٹ سارے چپ کر جو. گل یہ کہ مولانا صاحب نے پہلے بھی کیا کہ حافظ صاحب لکھ دیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حافظ صاحب نے کیا ہے کہ جناب اگر امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ مولانا صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب تھی لکھ دو. اس روڑے کے تحت پانچ بندے ادھر تو پانچ بندے ادھر اٹھ کے جناب اندر چلے گئے ہیں جنہوں نے آپس میں جھگڑا جس گل سے. مولانا صاحب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہاں صرف دلائل دینے نے. انہوں دونوں نے لکھا حافظ صاحب کی طرف انہوں نے لکھا کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. روڑا صرف اس چیز سے. اور انہوں نے طرف جناب انہوں نے لکھا کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. روڑا صرف اس چیز سے. روڑا مقروض نہیں ہوا. حافظ صاحب نے انہیں سائن کرتے رہے. مولانا تے گزارش کریں گے کہ صرف سائن کر دو, تحریر کرنی تو کوئی اجازت نہیں ہے. آپ کو کوئی اجازت نہیں, صرف جو حافظ نے سائن کیتے ہیں یہ سائن کر دو. جی تاری تحریر ہے سارے لیے قابل قبول نہیں. مسئلہ پھر آپ ہار گئے ہیں.
جنہوں پتا کوئی نہیں وہ خلاف نتیجہ کو مولوی ہوا گل لکھی کیوں لکھی مولوی اپنے عام آدمی کی گل مننے تو مننے اصل گل نہیں منتے غلط صحیح گل ہوے گی مننا گے غلط گل ہوے گی نہیں مننا صحیح صحیح ہوتی من میں ان بھراواں اگے جہے 10 بندے مقرر شروع تو ہوئے ہیں ان اگے گزارش کراں گا کہ آ تقریر جہی تساں اپنے سارے سمجھنے واسطے لکھ کے دیتی ہے اس تقریر کے دونوں مولانا صاحب جڑے نے پابند ہو جان یہ مولانا صاحب پابند کیوں نہیں ہوتے جدوں کہ وہ ہو گئے جی اسی گل پہ اڑے رہتے ہیں میں پابند نہیں ہونا وہ بندے جڑے نے لکھ کے دن والے پوچھنے والے جڑے نے وہ جہل نے انہوں نے پتہ ہی نہیں اس گل کا کہ میں انہوں نے آخ کیوں لگا تو سمجھنا تو جہل ہی ہے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ دستے ہیں پر آ سمجھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں سنت نہ سمجھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 749.